میں رہتے ہیں وہاں 6 مہینے کا دن ہے، 6 مہینے کی رات، دن پورے 6 مہینے کا ہے اور رات بھی 6 مہینے کی ہے۔ ہم خوش قسمت جو ہو گئے کہ چھوٹے چھوٹے دنوں میں موجود ہیں، ماہ رمضان کے روزے رکھنے سے 13 ساڑھے 13 14 گھنٹے میں روزہ پورا ہو جاتا ہے، اور قرآن کہتا ہے اتم الصیام الی اللیل، رات تک روزہ پورا، اور جہاں 6 مہینے کا دن ہے وہ کس طرح روزہ پورا کرے؟ 6 مہینے کا روزہ کون انسان ہے جو رکھ سکتا ہے؟ اس کو بتایا بھی سے یہ طریقے آپ وہاں دنیا میں روٹی کیسے چلاتے ہیں؟ یہ تو نہیں ہے کہ 6 مہینے آپ دفتر میں بیٹھے کام کر رہے ہیں اور پھر 6 مہینے جا کے سو جائیں گے۔ جس طرح آپ نے وہاں اپنے دن کے معاملات طے کر رکھے ہیں، اسی طرح روزے کے معاملات طریقہ یہی ہے کہ ان کو جو اوسط گھنٹے نکلتے ہیں کسی مناسب آب و ہوا رکھنے والے ممالک کے، اس حساب سے آپ تفصیل کریں۔ ٹھیک ہی مسائل ہے، میں تفصیلات میں کیا ہوں، میں تو کچھ اور کرنا چاہ رہا ہوں، وہ نہیں مانتا، نہیں جی ہمارا دل مطمئن نہیں ہوا، نہیں مطمئن ہوا تو 6 مہینے کے روزے کی نیت کر لیتے آپ سے بات بھیج محمد والے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر شے ایسی نہیں جس کا تذکرہ اس قرآن میں نہ ہو، ہر شے کا ذکر اس کے اندر ہے۔ جب ہر شے کا ذکر ہے، تخلیق کائنات کے وقت سے لے کر جس کا وقت اللہ ہی کو پتہ ہے، قیامت اور ما بعد القیامت، ہر شے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم میں رکھا، اور اس کو 6666 مشہور ہے، کم و بیش اتنی آیتوں میں سبوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب ہمیں عنایت فرمائی۔ اب اگر اس قرآن میں ہر شے کو کھول کھول کے بیان کرتا، ہماری روزے کے مسائل کو اگر بیان کرنے بیٹھ جاتا، ایک ایک مسئلہ روزے کا ہوتا، ایک ایک مسئلہ نماز کا ہوتا، ایک ایک مسئلہ حج کا ہوتا، تو کتنی ضخیم کتابیں، کتنی جلدیں چاہیے تھی۔ قرآن کریم کئی جلدوں میں والیومز میں ہوتا، قرآن کی شرح لکھنے والوں نے اتنی جلدیں لکھی ہیں کہ لوگوں کے پاس گھروں میں رکھنے کو جگہ نہیں ہوتی۔ 60 70 جلدوں میں تو بعض علماء نے لکھی ہیں تفسیریں اور کہتے ہیں ہم نے بڑی اختصار سے کام لیا ہے۔ یہ وہ قرآن ہے کہ اس کو اللہ نے آسان اتنا بنایا ہے کہ چاہے تو نابینا بھی حفظ کر دے، اور مشکل اتنا بنایا ہے کہ بڑے بڑے علماء و فقہاء اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ خالق کا کلام ہے، قرآن اشاروں میں بات کرتا ہے۔ اس نے کہا اقیموا الصلاۃ، اور کل صاحب کہہ رہے تھے مجھے قرآن سے ثابت کریں کہ ہم یہ روزہ کیسے رکھتے ہیں۔ میں کہا پہلے تم ایسا کرو 5 نمازیں ہمارے لیے قرآن سے ثابت کرو۔ قرآن کریم نے ہر ایک چیز کو اشارتاً ذکر کیا ہے۔ اس کی وضاحت کون کریں گے؟ وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ اللہ نے ان کی بصیرت پہ چھوڑ دیا۔ دیکھیے ایک ہے بصارت، ایک ہے بصیرت۔ بصارت ہے آنکھوں سے دیکھنا، آنکھیں جن چیزوں کو دیکھتی ہیں اس دیکھنے کو کہتے ہیں بصارت۔ بصیرت آنکھوں سے دیکھنے کا نام نہیں ہے، بصیرت دل کی نگاہوں سے دیکھنے کا۔ امیر المومنین علی علیہ السلام سے بارہا آپ نے یہ جملہ سنا، مولا سے کسی نے پوچھا حل رایت ربک، جس رب کی عبادت کرتے ہیں آپ نے اس رب کو دیکھا بھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اس رب کی عبادت ہی نہیں کرتا جس کو نہ دیکھا ہو۔ ہمیں فوراً فرمایا ان نگاہوں سے نہیں، دل کی نگاہوں سے دیکھا، وہ بصیرت کہلاتا ہے۔ بصارت محدود ہوتی ہے، جہاں تک بینائی کام کرے گی بصارت کام کرے گی، مگر بصیرت لامحدود ہوتی ہے۔ بصارت کے لیے یہ دیواریں رکاوٹیں بن جاتی ہیں، بصیرت کے لیے یہ چیزیں فاصلے، دریا، پہاڑ، سمندر، یہ دیواریں شماریں کچھ بھی فاصلہ نہیں بنتا۔ بصیرت وہ شے ہے
جو پروردگار عالم ایک ایسی قوت دراکہ عطا فرماتا ہے کہ انسان اس بصیرت کے ذریعے سے ان تمام چیزوں کو دور تک دیکھ لیتا ہے جنہیں نگاہیں نہیں دیکھ سکتی۔ مولا کائنات نہج البلاغہ کے ایک خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں اسی بصارت اور بصیرت کے سلسلے میں کہ تمہاری بصارت فقط دنیا کو دیکھتی ہے مگر بصیرت وہ ہے جو آخرت کو دیکھتی ہے۔ یہ میں تھوڑی سی بصیرت کے سلسلے میں بات کروں۔ بصیرت جو پورے حواس خمسہ پہ چھائی ہوئی ہے، بصارت ہو سکتا ہے بلکہ ہوتا ہے وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ بصارت کمزور ہو جاتی ہے، لیکن بصیرت میں آنن فآنن اضافہ ہوتا چلا ہے۔ حضور فرما رہے ہیں یہ سارا دین یہ میرا راستہ ہے، میں خدا کی طرف بلا رہا ہوں علی بصیرت، اپنی بصیرت کے مطابق۔ یہ دین ہمیں جو عطا فرمایا ہے رسول اکرم نے، یہ رسول اللہ کی بصیرت ہے، اور بصیرت سے یہاں مراد لیا جائے گا اختیارات، جو پروردگار عالم نے پیغمبر اکرم کو اختیارات عنایت فرمائے ہیں، انہی اختیارات کو حضور فرمانے علی بصیرت انا، کہ میں بلا رہا ہوں اپنی بصیرت کے مطابق، کہ میرے اختیارات ہیں۔ کتنے اختیارات ہمارے نبی کو پروردگار عالم نے عطا فرمائے، کتنے اختیار کسی نبی کو نہیں دیے یہ اختیارات۔ کہ والذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ یہ سورہ اعراف کی ایک آیت کا ایک ٹکڑا ہے، لمبی ہے، کہ وہ لوگ جو اس نبی کی، رسول کی، امی کی یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا ذکر توریت میں بھی ہے، ان کا ذکر انجیل میں بھی۔ یأمرہم بالمعروف، یہ ہے وہ اختیارات کے پیغمبر جس کو آپ کہہ رہے ہیں یہ میری بصیرت ہے، کہ یأمرہم بالمعروف، ہر اچھی بات کا حکم دیتے ہیں، وینہاہم عن المنکر، اور ہر بری بات سے روکتے ہیں۔ یہ ساری اخلاقیات اس کے اندر آ جائیں گی، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، سارے اخلاق حسنہ بھی، اخلاق رذیلہ بھی، اچھے اخلاق کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں، نہیں عن المنکر۔ اب یہ نہیں ہے کہ پہلے پیغمبر ایک ایک اچھی بات کو دیکھیں گے اور رات نہیں رہیں گے۔ یہاں تو یہ رات تو سب کی مساجد میں گزرنی چاہیے، سب رات بھیج دیں محمد امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں جنت میں بیٹھنے سے زیادہ مسجد میں بیٹھنے کو پسند، میں جنت میں بیٹھوں گا تو میرا نفس پسند کرے گا، مسجد میں بیٹھنے کو میرا رب پسند۔ یہ آتی نہیں خیال بعض لوگوں کو ایسے ہی بھاگیں گے مسجد سے، قیدیوں کو پکڑ کے لائے تھے، اب زندان کا دروازہ کھول گیا اور پرندوں میں کروڑ کے چلے گئے۔ بہرحال آپ لوگ لائے کے ساتھ تحسین ہے کہ آپ لوگوں نے صبر کر کے یہاں ایک بڑے صبر اور حوصلے کا مظاہرہ کیا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ نہیں ہے کہ پیغمبر اکرم پہلے ایک ایک اچھی صفت کا جائزہ لیں گے، اس کے بعد حکم دیں گے بھائی یہ چیز بڑی اچھی ہے، اس پر عمل کرو، پھر کسی نعوذ باللہ غلط چیز کو دیکھیں گے، اس کے مضرات کو دیکھیں گے، پھر روک دیں گے کہ نہیں نہیں یہ بری چیز ہے، اس کو ان چیزوں کا ذکر نہیں، ہر اچھی بات کا حکم، ہر بری بات سے روک۔ یعنی خدا وند عالم نے مکمل اختیارات دیے ہیں بصیرت پیغمبر کے تحت کہ حبیب جس بات کو آپ اچھا کہہ دیں گے وہی اچھا ہوگا، جسے آپ برا کہہ دیں گے وہی برا ہوگا۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، ہر پاک اور مفید چیز کو یہ نبی حلال کرتا ہے۔ کتنے اختیارات ہیں، کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار نہیں دیے، ابراہیم ہو، آدم ہو، جناب نوح ہو، موسیٰ ہو، عیسیٰ ہو، کسی رسول کو یہ اختیار نہیں دیے۔ یہ اختیار پیغمبر اکرم کو دیے کہ آپ جسے حلال کر دیں گے وہ حلال،
اور میں شاید پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، باتیں تو وہی ہوتی دہرائی جاتی ہیں کہ پیغمبر اکرم کے بارے میں کوئی تاریخی شواہد نہیں ملتے کہ حضور دریاؤں میں اترے ہوں۔ مکے میں کون سا دریا تھا؟ نہر ہی نہیں تھی، مدینے میں کوئی نہر نہیں تھی، کوئی دریا تو کہاں سے ہے؟ کہیں سمندر میں اترے ہوں، دریاؤں میں اترے ہوں، ایک ایک پرندے میں مچھلی کو دیکھا ہو، اس کے مفید جزیات کو دیکھا ہو، اس کے اجزاء کو تحلیل کیا ہو، اور پھر ان میں سے دیکھے ہو کہ ہاں ان میں بڑی مفید چیزیں ہیں، انہیں حلال ہونا چاہیے، ان میں نقصان دہ اور مضر چیزیں ہیں، انہیں حرام ہونا چاہیے۔ کہیں ہواؤں میں اڑے ہو، نعوذ باللہ، پیغمبر معراج پہ گئے تھے، وہ بھی رات کو گئے تھے، اکثر پرندے سو رہے ہوتے، وہاں صحراؤں میں اتنے پرندے ہوتے بھی نہیں، بے خشکی کی مخلوقات ہے کہ ایک ایک جانور کو، ایک ایک پرندے کو حضور نے دیکھا ہو، اس کا ٹیسٹ کیا ہو، اس کے اجزاء کو لیبارٹری میں چیک کیا ہو کہ یہ مفید ہے، یہ حلال ہو جائے، یہ نقصان دہ ہے، مضر ہے، اس کو حرام کر دیا ہے۔ نہیں، یہ بصیرت پیغمبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بصیرت پیغمبر ہے، یہ اختیارات پیغمبر ہے کہ جس کو میرے نبی نے حلال کہہ دیا وہ قیامت تک حلال ہے۔ آج کی جدید سائنس بھی اس میں کوئی مضر اثرات تلاش نہیں کر سکتی، اور جسے حرام کہہ دیا وہ حرام ہے قیامت تک، اس میں کوئی سائنٹسٹ مفید جزیات کو تلاش نہیں کر سکتا۔ ہمارے یہ سارا دین یہ میری بصیرت ہے۔ معاملات میں چلے جائیے تو اسی طرح، جس معاملے کو پیغمبر نے حلال کہہ دیا وہ حلال، اس میں کسی انسان کا کوئی نقصان ہوتا ہی نہیں، اور جس معاملے کو میرے نبی نے حرام کر دیا وہ قیامت تک حرام ہے، اس معاملے میں نقصان ہی نقصان ہے۔ جس تجارت کو کہہ دیا حلال وہ تجارت حلال، جس کو حرام کہہ دیا اس میں نقصان ہی نقصان۔ دنیا دیکھ رہی ہے آج پورا ملک خسارے ہی خسارے، ہر بندہ خسارے نقصان میں جا رہا ہے۔ کیوں؟ سود کے معاملات ہو رہے ہیں۔ بناتا ہے، اگر ہم بنوانا چاہیں ایک شب قدر رکھی ہے تو کیا اس کی قدرت میں فقط ایک شب قدر ہے؟ نہیں، وہ ہر رات شب قدر بنا دیتا ہے۔ تو چاہتا ہے کہ کوئی آئے اس اپنی راتوں کو مجھ سے شب قدر بنوا لے، اور ظاہر کو شب قدر یہ ہے کہ پہلے انسان اپنی قدر و منزلت کو پہچانا۔ انسان اگر اپنی منزلت کو نہیں پہچانتا، اپنی قدر کو نہیں جانتا، اپنی عزت کو نہیں پہچانتا، مولا فرماتے ہیں ہلاک امرہ، وہ بندہ تو ہلاک ہو گیا۔ من لم یعرف قدرہ، جو اپنی قدر کو نہیں پہچانتا وہ تو ہلاک ہے۔ جو اپنی قدر و منزلت کو نہیں جانتا کہ میں بطور ایک انسان کیا شرف رکھتا ہوں، مسلمان بعد میں، شیعہ بعد میں، متقی بعد میں، سب سے پہلے ایک انسان ہونے کے ناطے سے میری کیا قدر و منزلت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ اگر انسان اسی منزلت کو پہچان لے تو وہی رات اس کے لیے شب قدر بن جائے۔ ہم بھائی ذلت کا شکار اس لیے ہے کہ اپنی قدر و منزلت کو، جو اپنے اس مقام کو پہچان لے اس کا تو ہر سانس عبادت بن جائے گا، اس کا تو ہر روز سونا عبادت بن جائے گا، اس لیے کہ وہ اس بصیرت پہ عمل کرے گا جو رسول اللہ کی بصیرت۔ اور فرماتے ہیں یہ دین، یہ میری بصیرت جاری رہے گی۔ یہ نہیں ہے کہ حضور کے دنیا سے چلے جانے سے یہ بصیرت، یہ راستہ رک جائے گا، بند ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ فرمایا نہیں، وَمَنِ اتَّبَعَنِي، اور یہی بصیرت اس کو بھی حاصل ہے میری طرح اللہ کی طرف، وہ بھی دعوت دے رہا ہے اور دیتا رہے گا۔ من اتبعنی، جو میری مکمل اتباع کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس راستے کو رسول اللہ کے جانے کے بعد ختم اور بند نہیں کیا، یہ راستہ جاری رہے گا، یہ دعوت الی الحق اور دعوت الی اللہ جاری رہے گی۔ کس کے ذریعے سے؟ من اتبعنی، جو میری اتباع کرتا ہوگا وہ بھی یہی کام انجام دے گا۔ اب مکمل اتباع کرنے والی ذات اور شخصیت ہو، پھر اس کے بلانے کو کہا جائے یہ دعوت الی اللہ ہے، اسی طرح جیسے پیغمبر اکرم اللہ کی طرف دعوت دیتے تھے۔
اور یہ آپ کے لیے نہیں، آپ تو بچپن سے جانتے، ان لوگوں کے لیے بات ہے جو بیچارے صرف قرآن کو سرسری طور پہ پڑھ کے گزر جاتے ہیں اور آج تک انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ نبی کے بعد کون ہے جو ہمیں نبی کی طرح اللہ کی طرف بلانے والا ہے۔ کون ہے وہ شخصیت جس کے بارے میں قسم کھا کے کہا جا سکے کہ پیغمبر کی مکمل اتباع کرنے والی اگر شخصیت دیکھنی ہو تو یہ آج کے دور کی بات نہیں ہے، خود پیغمبر اکرم کے زمانے کی بھی بات ہے۔ تو قرآن کو جائے گا اور من اتبعنی نے بتایا کہ کوئی نہ کوئی ہے ہر دور میں جو رسول کی مکمل اتباع کرنے والا ہے، یعنی یہ فرضی بات نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ وَمَنِ اتَّبَعَنِي من موصولہ ہے، ضمیر عقول کے لیے آتا ہے، یعنی کم از کم ایک شخصیت ہوگی ہر دور میں جو پیغمبر اکرم کی مکمل اتباع، جزوی کی بات نہیں، یہاں میک کا استعمال نہیں ہوا ہے، کلی بات ہے۔ علماء کرام بیٹھے سے پوچھ رہے مکمل اتباع کرنا، تھوڑی سی اتباع تو ہر بندہ کرتا۔ آپ نے ابھی نماز پڑھی، یہ پیغمبر اکرم کی اتباع ہے، سارا دن روزہ رکھا ہے، یہ بھی اتباع ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ زندگی کا ایک ایک لمحہ آج بھی اس دور میں بھی رسول اللہ کی مکمل پیروی میں گزرتا ہو۔ نبی کریم کے دور کے لوگوں میں سے بھی کوئی شخصیت دنیا دکھائے کہ اس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی پوری زندگی اور زندگی کا ایک ایک لمحہ پیغمبر اکرم کی 100% اتباع میں گزرا ہے، دنیا کوئی نہیں دکھا سکتی سوائے ایک ذات علی ابن ابی طالب۔ اور یہ کوئی تعلی نہیں ہے، یہ کوئی عقیدتی بات نہیں ہے، یہ بالکل حقیقت ہے، اور اس میں امیر المومنین کے اپنے خطبات بھی موجود ہیں اور لوگوں کی گواہیاں بھی موجود ہیں۔ مجھے اپنی گود میں لے لے کے پھرا کرتے تھے، مجھے اپنے ساتھ سلایا کرتے تھے، جب میں کچھ کھانے کے قابل ہوا تو پہلے غذا خود چباتے تھے، اسے لعاب رسالت سے تر کر کے وہ لقمہ میرے دہن میں رکھا کرتے تھے، مجھے اپنے ساتھ اپنے بستر میں سلایا کرتے تھے، اور ہر رات میرے لیے ادب و معرفت کا ایک باب کھولا کرتے تھے۔ اس طرح میری زندگی سوائے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے کوئی دوسری شخصیت دنیا نہیں دکھا سکتی جو مکمل اتباع پیغمبر کی منزل پر ہو۔ اور عزیزان محترم، یہ واقعات تو آپ نے سینکڑوں بار سنے۔ مثلا ایک درخت کے نیچے سے گزر رہے، امیر المومنین سر چھپا کے گزر، کسی نے کہا آپ امیر المومنین یہ ہے سر کیوں چھپا رہا؟ رسول خدا بھی سر چھپا کے گزرتے، تو ان کا تو قد ذرا لمبا تھا، وہ تھے کہ بھئی یہ میرا امامہ جو ہے یہ اس کے پتوں میں جھاڑیوں میں نہ پھنس جائے۔ آپ کا قد تو رسول اللہ کے برابر کا نہیں ہے، حضور نے فرمایا نہیں، میں یہ نہیں دیکھتا کہ میرا قد چھوٹا ہے یا رسول اللہ کے برابر ہے، میں تو اتباع پیغمبر کرتا ہوں۔ جو کسی درخت کے نیچے سے گزرنے میں اتباع پیغمبر کو ترک نہ کرتا ہو، وہ اپنی زندگی گزارنے میں رسول اللہ کی اتباع کیسے چھوڑ سکتا؟ اور پھر یہ واقعہ تو قرآن میں موجود ہے کہ خانہ کعبہ کا جب قبلہ بنایا گیا، تبدیلی قبلہ کا حکم، یہ نماز ہو رہی ہے اور قرآن کہتا ہے کہ یہ قبلہ ہمیں کیوں تبدیل کیا؟ ابھی تو ہمیں بڑی آسانی اور خانہ کعبہ ہمارا قبلہ، پہلے تھا بیت المقدس، بیت المقدس کو فلسطین میں یروشلم میں اسرائیل کے قبضے میں اللہ تعالیٰ اسرائیل کو نابود فرمائے اور اس کی نصرت اور حمایت کرنے والوں کو بھی اس کو نابود فرمائے، اور بیت المقدس کو، غزہ کو، مسلمانوں کو ظالموں سے نجات عطا فرمائے۔ ادھر تھا قبلہ، پھر بعد میں خانہ کعبہ کو بنایا، اس کی علت بتائی قرآن نے، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، حبیب یہ قبلہ جس کی طرف آپ نماز پڑھتے تھے یہ ہم نے یوں ہی تبدیل نہیں کرایا، الا لنعلم من یتبع الرسول، تاکہ پتہ چل جائے کہ رسول کی مکمل اتباع کرنے والا کون ہے۔ یعنی قبلہ تبدیل کرا کے اللہ نے دکھایا ہے کہ دیکھو
میں اتباع پیغمبر آپ نے سنا، سارے ماشاءاللہ صحابہ کرام نماز پڑھا، اور وہاں دوسری رکعت 2 ہجری ظہر کی نماز دوسری رکعت قبلے کی تبدیلی کا حکم آتا، جیسے جیسے رسول مڑ رہے ہیں ویسے ویسے علی مڑ رہے ہیں۔ فلسطین شمال میں مدینے سے، مکہ جنوب میں، شمال سے جنوب میں آنا، یعنی پورا 180 ڈگری پہ گھومنا۔ 40-45 میں تو ہمیں بھی رعایت دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ، 40-45 ڈگری اگر ہم نماز میں ادھر ادھر غلطی سے ہوتا ہے تو اللہ اس کو ہمیں بھی رعایت دے دیتا ہے، لیکن یہاں ادھر سے ادھر منہ کرنا۔ آج بھی مسجد قبلتین موجود ہے اور وہاں 2 گنبد ہے، وہ لکھا ہے یہ سابقہ محراب عبادت ہے، یہ موجودہ محراب عبادت ہے۔ اب ادھر سے ادھر جب منہ کریں گے تو حضور کا رخ ہو جائے گا نمازیوں کی طرف۔ ہم صاحب نماز پڑھاتے ہیں کہ ادھر رخ کر لیں، آپ پر کیا گزرے گی؟ ہم کسی کو نشانہ نہیں بنائیں، میں بھی ہوتا وہاں تو شاید نماز توڑ دیتا، تو یہ ہوا کیا؟ سب نے نماز توڑ دی۔ تاریخی شواہد عزیزان محترم لکھا ہے 2 ہستیاں ہیں، یا پیغمبر مکے کی طرف رخ کر رہے تھے یا علی ابن ابی طالب، جیسے جیسے نبی گھوم رہے تھے ویسے ویسے علی ابن ابی طالب گھوم رہے تھے، اور باقی سب نے نماز توڑ دی۔ کہ رسول خدا کو ہوا کیا؟ اس وقت نبی آگے تھے، علی پیچھے تھے، اور اب علی آگے ہو گئے، نبی پیچھے۔ یعنی حضور نے بتا دیا کہ جب میں نہیں ہوں گا تو تمہیں علی ابن ابی طالب نظر آئے گا، اور پھر حضور اسی رکوع میں جھکے جھکے چلتے ہوئے آگے آئے امیر المومنین کے، اور وہ نماز مکمل۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ آپ بھی اگر کبھی آئے اور شوق ہو کہ جماعت میں شامل ہو سکے اور رکوع میں قبلہ صاحب یہاں جھکے ہوں اور آپ وہاں ہوں تو وہی نیت کر کے جھک جائے اور اسی طرح چلتے ہوئے آپ کی نماز پڑھیں۔ سلوات بھیج دیں۔ اس سے نماز باطل نہیں ہوگی، آپ کی نماز کا اجر اور ثواب اور بڑھ جائے گا تاکہ رکوع میں شامل ہو جائے۔ تو حضور پھر آگے آ گئے اور نماز پڑھی، باقی سب نے نماز پڑھی۔ ایک ہی نماز میں 2 قبلوں کی طرف نمازیں پڑھوا کے خدا نے بتایا کہ نبی کی مکمل پیروی کرنے والی ذات کا نام ہے علی ابن ابی طالب، اور یہ قیامت تک کے لیے میرے مولا کی فضیلت بن گئی۔ اور امیر المومنین فخر سے فرمایا کرتے تھے انا مصلی للقبلتین، وہ جس نے 2 قبلوں کی طرف ایک نماز پڑھی وہ میں علی ابن ابی طالب ہی تو ہوں۔ اور پھر تیسری خلافت کے مقام پر شورا میں جہاں امیر المومنین کو خلافت سے سیاست کے تحت محروم کیا گیا، وہاں امیر المومنین نے اپنے کم از کم 36 فضائل پڑھے، بلکہ زیادہ بھی ہے، 36 کم سے کم فضائل پڑھے، اور ان میں سے ایک فضیلت یہ بھی، اچھا ہر فضیلت پر مولا نے پہلے انہیں اللہ کی قسم دی کہ تم اللہ کی قسم کھا کر بتاؤ کیا یہ فضیلت میرے علاوہ کسی میں ہے؟ مولا فی البدی اپنے فضائل پڑھتے چلے گئے، میں تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا میرے علاوہ کوئی ہے جس نے نبی کے ہاتھوں پر آنکھیں کھولی ہوں؟ کیا تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا میرے علاوہ کوئی ہے جس کی تربیت رسول خدا نے کی ہو؟ میں تم میں سے تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا تم میں سے کوئی ہے جس کی زوجہ بتول ہو؟ میں تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا میرے علاوہ تم میں کوئی ہے جس کے بیٹے جوانان جنت کے سردار ہوں؟ مولا اپنے فضائل پڑھتے گئے اور فرمایا میں تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا میرے علاوہ تم میں کوئی ہے جس نے پیغمبر کے ساتھ ایک ہی نماز 2 قبلوں کی طرف پڑھی ہو؟ اور ہر فضیلت میں وہ کہتے تھے نہیں یا علی یہ فضیلت بھی آپ کی ہے، یہ فضیلت بھی آپ کی ہے، یہ۔ تو جب ساری فضیلتیں امیر المومنین علیہ السلام کے لیے ہیں تو پھر نبی کا بلا فصل خلیفہ اور جانشین بھی صرف امیر المومنین علیہ السلام۔ اور یہ من اتبعنی کہ وہ جو میری مکمل اتباع کرتا ہے
وہ بھی تمہیں اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہے، بلانے والا ہے میری بصیرت کے مطابق۔ وہ ذات بھی مولا اللہ کو سلسلہ موجود ہے کہ مکمل اتباع پیغمبر والی ذوات مقدسہ علی کے بعد علی کے 11 بیٹے ہیں مسلسل، اور آج حضرت امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرماتا شب قدر اور امام زمانہ کے لیے اس کا کی پھول کی صلوات تو بھائی میں نہیں مان رہا، فرشتے کیسے یہ رات مخصوص ہے حضرت امام زمان علیہ السلام کا۔ سورہ قدر میں ہے تنزل الملائکۃ من کل امر، یہ رات مخصوص ہے امام زمان علیہ السلام اس ذات کے لیے جو اس دور کی اتباع پیغمبر والی ذات ہے۔ اور فرمایا حضور امام زمان کے لیے سورہ قدر بہترین استدلال کی صورت ہے۔ اس رات میں فرشتے آ رہے ہیں، سب کے سب ملائکہ آ رہے ہیں، روح القدس بھی آ رہے ہیں، خالی ہاتھ نہیں آ رہے، اللہ کے تمام اوامر کو لے کے آ رہے ہیں۔ تو کس کے پاس آ رہے ہیں؟ کوئی بتائے مفتی اعظم ہو، کوئی مجتہد اعظم ہو، کہیں آ رہے ہوں کہ میرے پاس آ رہے ہیں، کسی خانہ کعبہ میں آ رہے ہیں، کسی مسجد میں آ رہے ہیں، کہاں آ رہے ہیں؟ اور اللہ کے امر لے کر آ رہے ہیں۔ ویسے تو فرشتے جہاں مرضی آ جائیں اور آتے رہتے ہیں، جو اللہ کے امر لے کے آ رہے ہیں، من کل امر، ہر امر جو بھی سال بھر میں ہونا ہے، وہ امر انسانوں سے متعلق ہیں، تو کوئی تو ہوگا نا جو ان اوامر کو وصول کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ اور پھر 3 راتیں بتا دی ہمیں بھائی، یہ 3 راتیں کا میں شب قدر کو تلاش کرنا، 19 کو بھی ہو سکتا ہے، شب 21 بھی ہو سکتی ہے، شب 23 بھی ہو سکتی ہے۔ امام باقر علیہ السلام آپ کو تو پتا ہو شب قدر کون سی شب ہے، ہمیں تو 3 راتیں بتا دی، آپ نے فرمایا کیف لا نعلم، ہمیں کیسے پتا نہ ہو، والملائکۃ تطوف بنا فیہا، اس رات میں ملائکہ اتر کے ہمارا طواف کرتے ہیں۔ شب قدر میں ملائکہ آ کے امام معصوم کا طواف کرتے ہیں، یعنی ان کے پاس آ کے بیٹھتے ہیں، اللہ کے امر وہاں پہنچاتے ہیں۔ تو شب قدر قیامت تک آئے گی، ملائکہ قیامت تک ان راتوں میں اللہ کے ہر امر لے کے نازل ہوتے رہیں گے۔ تو کوئی نہ کوئی ذات تو ہے نا اس زمین پر جو خدا کے امر کو وصول کرے، جو امر کو وصول کرے اسی کو اولی الامر کہا جاتا ہے۔ اور الحمدللہ ہمیں معلوم ہے اور ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارے ائمہ طاہرین علیہ السلام ہی رسول اللہ کے فرمان کے مطابق یہ اللہ کے اولی الامر ہیں، یہ اتباع پیغمبر کرنے والے ہیں، انہی کا راستہ سبیل الہی ہے، انہی کی دعوت دعوت الی الحق ہے، انہی کی دعوت دعوت رسول خدا ہے۔ اور یہ وہ 12 امام علیہ السلام ہیں جو اس آیت کا پیغمبر کے بعد مصداق بنتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کی اتباع کرنے کا حکم دیا، اس لیے کہ امام معصوم کی اتباع پیغمبر کی اتباع ہے، اور پیغمبر کی اتباع اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، اور ہم اطاعت کے لیے بنے۔ عزیزان محترم، اس مسئلے میں الحمدللہ ہمارے اندر کوئی الجھن نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ دنیا پریشان ہے، دنیا الجھنوں کا شکار ہے کہ اولی الامر کون ہے، آج ہے کہ نہیں ہے، اطاعت کس کی کرتی ہے، آج کے دور میں کون ہے جس کی اطاعت کی جائے، اولی الامر کون ہے، امام کون ہے۔ اللہ کا فضل ہے کہ ہمیں نہ امامت میں کوئی مسئلہ ہے، نہ ولایت میں کوئی نوم ہے کہ علی علیہ السلام سے لے کر امام زمان تک یہی ہمارے امام ہیں، یہی اولیاء خدا ہیں، یہی جانشین پیغمبر ہیں، یہی خلفاء الہیہ ہیں، اور یہی اولی الامر ہیں۔ بس عزیزوں، زیادہ زحمت نہ دوں آپ کو، یہ 19 کی شب ہے، اور تاریخ اسلام میں یہ وہ دردناک ترین رات ہے جسے ہم شب ضربت کہتے ہیں۔ رسول خدا نے امیر المومنین سے فرمایا تھا کہ علی ایک رمضان آئے گا
بعض روایات میں 40 ہجری کا بھی ذکر کہ 40 ہجری کا جو رمضان آئے گا اس کی ایک سحر میں تمہاری ریش تمہارے سر کے خون سے خون آلود ہو جائے۔ عزیزو، خدا گواہ ہے اس گھرانے کے مسائل پڑھے نہیں جا سکتے، بہت حوصلہ چاہیے اس گھرانے کے مسائل پر۔ یہ جو وقت افطار آپ کا گزرا ہے یہ امیر المومنین کی روش تھی، سنتے رہتے ہیں آپ کہ ہر روز اپنے کسی بچے کے گھر اپنے بیٹے یا بیٹی کے ہاں افطار فرمایا۔ یہ افطاری جو گزری 18 شام کی، یہ تاریخ کے مطابق جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا کے ہاں امیر المومنین کی اپنی روش کے مطابق امیر المومنین وہاں تشریف لائے اور آ کے دیکھا کہ بچی نے افطاری کے لیے جو کی روٹی، مولا کا دستور تھی، نمک اور جو، پوری زندگی امیر المومنین نے گندم کی روٹی نہیں کھائی۔ بہت ایک بار ہے کہ امیر المومنین کا بیان ملتا ہے کہ امام حسن سے فرمایا کہ حسن بیٹا بہت دنوں سے خلیفہ ہیں، خلیفہ وقت ہیں، اولی الامر ہیں، ولایت رکھتے ہیں، تصرفات رکھتے ہیں، کہ حسن بیٹا بہت عرصے سے میرا دل تھا کہ میں گندم کی تازہ روٹی کے ساتھ گوشت کا ذکر کیا، یہ جو ہم بناتے ہیں جگر اور دل وغیرہ، اس کے ساتھ روٹی کھاتا، میرا بہت دنوں سے جی چاہا۔ یہ علی عزیزو، یہ علی ابن ابی گندم کی تازہ روٹی بنوائی، یہ گوشت کا اہتمام کیا کہ بابا کا جی چاہ رہا ہے۔ ابھی لقمہ توڑنا چاہتے تھے افطار سے پہلے کہ دروازے پہ سائل آ گیا، فرمایا حسن بیٹا یہ کھانا اٹھا کر اسے دے، اور پھر کچھ دن گزرا مولا کی شہادت واقع ہو۔ یہ علی ابن ابی طالب ہے۔ ہم جیسا معمولی انسان بھی افطار کے لیے بہترین چیزوں کا انتخاب کرتا ہے۔ وہ مولائے کائنات، فخر موجودات، جس کی ذات پر اللہ تعالیٰ مباحات فرماتا ہے، جن کی ذات پر پیغمبر اکرم مباحات فرماتے ہیں، جو کی روٹی، نمک اور دودھ دیکھ کے فرمایا بیٹی کیا تو نے کبھی دیکھا ہے تیرے والد نے، تیرے بابا نے ایک وقت میں 2 کھانے کھائے ہو؟ بیٹی چاہتی ہے کہ نمک اٹھا لے، فرمایا نہیں نمک رہنے دو، دودھ اٹھا لو۔ نمک کے ساتھ 2-3 لقمے آپ نے تناول فرمائے اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ بیٹی نے فرمایا بابا اور بھی کچھ تناول فرمائیے، فرمایا نہیں بیٹی میں چاہتا ہوں جب خدا سے ملاقات کروں تو میرے شکم میں دنیا کی مادی چیزیں نہ ہوں۔ بی بی راویہ بی بی فرماتی ہیں عجیب حالت تھی میرے بابا کی، کبھی آسمان کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں ستاروں گواہ رہنا تم نے کبھی علی کو سوتے ہوئے، کبھی چاند سے مخاطب ہے، چاند میں نے تجھے طلوع و غروب کرتے دیکھا ہے، تو نے کبھی علی کو آرام کے بستر میں لیٹے ہوئے نہیں دیکھا۔ مسلسل عبادت کرتے ہیں، اپنے روش کے مطابق عبادت میں مصروف ہیں، بار بار کہتے ہیں ہاں یہی وہ رات ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا، یہی وہ رات ہے جس وقت میں میری خدا سے ملاقات ہونی ہے، یہی وہ رات ہے جس وقت میری رسول خدا سے ملاقات ہونی ہے۔ ساری رات میرے مولا کی عبادت میں، اضطراب میں، اپنے معاملات میں گزری۔ اس رات میں بھی مولا نے گلیوں میں، کوفے کی گلیوں میں جا کے غریبوں کی، ناداروں کی، بیواؤں کی، یتیموں کی مزاج پرسی، آواز پرسی کی، ان کی ضروریات کو پورا کیا۔ صحابی تھے امام کے، چونکہ کچھ دن پہلے کوفہ میں ابن ملجم مرادی وہ مولا دیکھ چکے تھے، راستے میں ملاقات ہوئی ہے، آپ نے فرمایا کہ تو مسافر ہے، رہنے کو گھر نہیں ہے تو علی تجھے گھر دیتا ہے، زاد راہ چاہیے تجھے زاد راہ دوں، لباس چاہیے لباس دیتا ہوں۔ وہ جان چھڑانے کے چکر میں نہیں یا علی مجھے کسی شے کی ضرورت نہیں، اور وہ علی علیہ السلام سے انحراف کر کے چلا گیا، اور مولا نے اسے جاتے ہوئے دیکھ کے فرمایا ارید حیاتہ و یرید قتلی، میں اس کی زندگی چاہتا ہوں، یہ مجھے قتل کے ارادے سے آیا۔ جو صاحب تھے انہوں نے کہا مولا یہ آپ کا قاتل ہے؟ فرمایا ہاں۔ کافی سے پکڑ لیتے ہیں،
فرمایا کس جرم میں پکڑے؟ ابھی تو اس نے کوئی جرم نہیں کیا. یہ ہے عدالت علی بن ابی طالب. مولا کو پتا تھا تو صحابیوں میں سے چند ایک مولا کے ساتھ رہتے تھے محافظ بن کے. اس رات میں وہ جو محافظ ہے ایک ساسا ابن سوہان وہ کہتا ہے تھوڑی دیر کے لیے میں اپنے گھر چلا گیا. تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر چلا ہے، سحری کا وقت ہو رہا ہوں اپنے گھر چلا. اور ادھر سے امیر المومنین اپنے گھر سے برآمد ہوئے. روایات کہتی ہیں گھر میں کچھ پرندے تھے، بطخیں تھیں، انہوں نے بلند بلند آواز سے بولنا شروع کر دیا. ام کلثوم فرماتی ہے کہ میں حیران ہوں یہ بطخیں آج اس وقت میں اتنی بلند آواز سے کیوں بول رہی ہیں. تو بی بی نے حیرت کا اظہار کیا تو امیر المومنین فرماتے ہیں بیٹی یہ تیرے باپ کا نوحہ پڑ ہے. بطخوں نے مولا کی ابا کو اپنی چونچ میں لے لیا. مولا نے سر پہ ہاتھ پھیرا اور فرمایا ام کلثوم اگر میرے بعد ان کو دانا پانی دے سکو تو رکھنا ورنہ راہ خدا میں چھوڑ دینا. اس مظلومیت کے ساتھ امیر المومنین مسجد کوفہ میں آتے ہیں. دیکھا وہ شقی اصلی ابدی شیطان کی طرح الٹا لیٹا ہوا ہے. آپ نے اس کو اٹھایا، فرمایا اس طرح نہ لیٹ، یہ شیطانوں کی طرح سو. امیر المومنین گلدستہ اذان پہ آ کے اذان دیتے ہیں. اذان دینے کے بعد آپ محراب عبادت میں آئے اور صبح کی نافلہ کو شروع کیا. حضرت آیت اللہ عظمیٰ میں سورہ حمد کے بعد سورہ انبیاء کی تلاوت شروع کی اور فرماتے ہیں کیوں نہ سورہ انبیاء کی تلاوت کرتے کہ آج علی کی محراب عبادت میں صرف علی نہیں تھے بلکہ 1,24,000 پیغمبر علی ابن ابی طالب کو لینے کے لیے آئے. امیر المومنین پہلی رکعت کا پہلا سجدہ تھا کہ اس ملعون نے وہ وار کیا امیر المومنین کے سر اقدس پر جس سے امیر المومنین کا سر شگافتہ ہو گیا. ایک آواز گونجی فضا میں کہ خدا کی قسم ارکان دین کو منہدم کر دیا گیا ہے. ساسا کہتا ہے میری آنکھ لگ گئی تھی، اچانک میری زوجہ نے مجھے جگایا کہ اٹھو لگتا ہے کوفے میں کوئی زلزلہ آ گیا ہے. اور میں نے سنا ایک آواز گونج رہی تھی قد قتل امیر المومنین، علی کو قتل کر دیا گیا. مولا کے سارے بچے، مولا کے سارے بیٹے مسجد کی طرف آئے. امام حسن نے بابا کا سر اٹھایا. آج 1400 سال کے بعد ہمیں یہ لفظ سن کے بول کے ہم سے برداشت نہیں ہوتا. خدا جانے حسن جیسا بیٹا اور جس کا علی جیسا بابا ہو. امام حسن اور حسین کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی. امام حسن نے بابا کا سر اٹھا کے آغوش میں رکھا. چاہتے ہیں بابا کو اٹھائیں مگر مولا نے قیامت تک کے لیے ہمیں درس دیا کہ حسن بیٹا پہلے ان کو نماز پڑھائی. نماز پڑھائی. مولا نے اسی طرح سجدہ خاضع میں سر رکھا، اپنی نماز کو مکمل کیا اور اس کے بعد امیر المومنین کو اسی چٹائی پر اٹھا کے لے جا رہے ہیں گھر کی طرف. اور سارے شیعیان امیر المومنین مولا کے ساتھ ساتھ ہیں. اور عزیزوں کیا عالم ہوگا کوفے کی گلیوں میں، کوفے کے شہر میں کیا عالم ہوگا جب زخمی حالت میں کہتے ہیں یہ زندہ جنازہ تھا جو گھر کی طرف لے جایا جا رہا تھا. خدا جانتا ہے کیا عالم ہوگا. امیر المومنین نے لوگوں کو رخصت کیا. فرمایا میری بیٹیوں کو مجھ سے بڑی محبت ہے، میری زینب کو، میری امی کو برداشت نہ کر سکوں گا میری بیٹیوں کی آوازیں نامحرموں کے کانوں میں آئے. اے مولا آپ ان مومنین کے سامنے، ان مومنین کے کانوں میں زینب اور ام کلثوم کی آوازیں برداشت نہیں کر رہے جبکہ شہزادیاں خاندان عصمت میں ہیں، حجاب میں ہیں، گھر کے اندر ہے. آپ بھی حیات ہیں، آپ کے بیٹے بھی موجود ہیں. پھر آپ کا کیا عالم ہوگا جب یہی کوفہ ہوگا. زینب اور ام کلثوم کے کھلے سر ہوں گے، ہاتھ پابند رسن ہوں گے اور انہی گلیوں میں کوئی کہہ رہا ہوگا